کرنے کے انداز کو سمجھے جسے اللہ تعالیٰ نے روح سمیٹنے پر لگایا ہوا ہے۔ کائنات کے اس بہت بڑے کارخانے میں جہاں اربوں آکاش گنگائیں رقص کر رہی ہیں اور کروڑوں ستارے ہر لمحہ ٹوٹتے اور بنتے ہیں، وہاں زندگی اور موت کا ایک ایسا پیچیدہ نظام موجود ہے جو انسانی عقل کے ترازو میں نہیں سما سکتا۔ ہم اکثر سوچتے ہیں کہ ایک ہی لمحے میں جب دنیا کے ایک کونے میں کوئی جنگل میں کام کر رہا ہوتا ہے اور دوسرے کونے میں کوئی اپنے نرم بستر پر آخری سانسیں لے رہا ہوتا ہے، تو حضرت جبرائیل علیہ السلام ان دونوں تک ایک ساتھ کیسے پہنچتے ہیں؟ دنیا میں ہزاروں موتیں ایک وقت کیسے ہو رہی ہوتی ہیں؟ اس گتھی کو سلجھانے کے لیے ہمیں مادیت کی اینک اتارنی ہوگی اور روحانیت کے اس چشمے سے دیکھنا ہوگا جہاں فاصلے، وقت اور دشاؤں کے معنی بدل جاتے ہیں۔ ذرا تصور کیجئے کہ ایک بہت بڑے فنکار کے سامنے ایک لمبا نقشہ پھیلا ہوا ہے۔ ایک مالی کے سامنے ایک چھوٹی سی کیاری ہے جس میں ہر پھول اس کی دسترس میں ہے۔ بزرگوں نے اس کی مثال یوں دی ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کے لیے پوری زمین ایسی ہی ہے جیسے تمہارے ہاتھ کی ہتھیلی میں رکھی ہوئی ایک چھوٹی سی رائی ہو۔ جب آپ اپنی ہتھیلی کو دیکھتے ہیں تو کیا آپ کو اس کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک جانے کے لیے سفر کرنا پڑتا ہے؟ کیا آپ کی نظر کو ہتھیلی کے دائیں حصے سے بائیں حصے تک پہنچنے کے لیے وقت درکار ہوتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ بالکل اسی طرح اس کائنات کے مالک نے اپنے اس فرشتے کو وہ طاقت اور بصیرت عطا کی ہے کہ پوری دنیا ان کے سامنے ایک دسترخوان کی طرح بچھی ہوئی ہے۔ وہ وقت اور مکان یعنی ٹائم اینڈ اسپیس کی ان زنجیروں میں قید نہیں ہیں جن میں ہم اور آپ جکڑے ہوئے ہیں۔ جہاں ہمارے لیے ہزاروں میل کا فاصلہ ہے، وہاں ان کے لیے محض ایک نظر کا اشارہ ہے۔ وہ ہزاروں میل کا فاصلہ ایک سیکنڈ سے بھی پہلے طے کر سکتے ہیں۔ ہم اس نظام کی خوبصورتی کو اور بہتر سمجھ سکتے ہیں جب ہم ان کے انتظامی ڈھانچے پر غور کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اس کام میں اکیلا نہیں رکھا، بلکہ ان کے نیچے فرشتوں کی ایک بہت بڑی فوج مقرر کر رکھی ہے۔ یہ فرشتے بالکل اسی طرح کام کرتے ہیں جیسے روشنی کی لہریں سورج سے نکل کر پوری زمین کو گھیر لیتی ہیں۔ جب کسی انسان کی زندگی کی گھڑی پوری ہوتی ہے تو آسمان سے فرشتوں کے دستے اترتے ہیں۔ اگر وہ روح نیک ہے تو وہ ایسے فرشتوں کے ہجوم میں ہوتے ہیں جن کے چہرے سورج کی طرح چمک رہے ہوتے ہیں اور جن کے پاس جنت کے ریشمی کفن اور کستوری جیسی خوشبو ہوتی ہے۔ اور اگر معاملہ اس کے برعکس ہے، یعنی وہ روح گناہگار ہو، تو آنے والی